الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنے پاک نبیوں کو دنیا میں بھیجا حق کے پھیلانے کے لیے۔ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے اور انسانوں میں سے ہی انسانیت پیدا کرتے، ظاہری باطنی گندگی اور گناہوں سے صاف کرتے۔ جب سچا انسان سے انسان کہلانے کے قابل ہوتا اس کے لیے محنت برپاتی، اس پر انہیں مدتیں لگ جاتی تھی۔ بعض سلیم الفطرت ایسے تھے جلدی اللہ کے پیغام کو قبول کرتے، بعض ایسے تھے کہ مدت کے بعد انہوں نے قبول کیا، بعض ایسے تھے جو ضد میں رہے، اڑے رہے، حتیٰ کہ قتال میں، لڑائی میں ان کا صفایا کرنا پڑا۔ لڑائی بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کے دین کے آگے پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ اس لیے وہ کافروں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے والی زندگی اختیار کرو، کونو مثلنا، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے والی زندگی اختیار کرو۔ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، ہماری رات دیکھو، دن دیکھو، ہماری بود و باش دیکھیں، ہماری ثقافت تمدن دیکھیں، سوچ سمجھ لیں۔ ہم جبر نہیں کرتے کہ جبری طور پر تم ایمان لاؤ، لا اکراہ فی الدین، جبری طور پر گلے میں رسا ڈال کے ایمان نہیں لانا، اس کی دعوت نہیں ہے۔ سوچ لو، اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں مہلت دو تاکہ ہم یہ ایمانی اور اسلامی زندگی دیکھیں، وہ مقدس جماعت یہ کہتی کہ تم ہمیں جزیہ دینا، ٹیکس، اور یہ ٹیکس اور جزیہ ہم تمہاری فلاح و بہبود میں خرچ کریں گے، تمہاری جو بھلائی کی چیزیں ہیں ان میں ہم خرچ کریں گے۔ اور اگر وہ جزیہ بھی ایک معقول مقدار ہوتی تھی، مالدار سے سال میں 48 درہم، درمیانے درجے کے آدمی سے 24 درہم، غریب آدمی سے پورے سال میں 12 درہم دیے جاتے تھے۔ یہ کوئی مقدار زیادہ نہیں ہے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کے ذمہ ہوتی، اور انہیں اسلام لانے پر کوئی مجبور نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ نہ ہم ایمان لاتے ہیں اور نہ ہم جزیہ اور ٹیکس دینے کو تیار ہیں، تو یہ جزیہ بھی در حقیقت ایک تفصیلی دعوت تھی۔ جنہوں نے نبیوں کی صحبت میں رہ کر ایک عرصہ تک زندگی دیکھی، یا وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے، ان کی تطہیر اور تزکیہ ہوا، جیسے نیک بنے، تو موقع دیتے تھے کہ یہ زندگی تم دیکھو، مہلت لے لو، مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، سال ہے، 2 سال ہے، تم تفصیلی طور پر اسلام کو دیکھو، تمہیں پسند آ جائے تو آپ اختیار کر لیں، نہیں آتا تو جزیہ دیں، اپنے کفر پر رہیں، مرنے کے بعد کی جو سزا ہے وہ بھگتیں، باقی دنیا میں ہم تمہارے اوپر جبر نہیں کرتے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ نہ ہم ایمان لاتے ہیں
نہ ہی تمہارے ماتحت رہنے کو تیار ہے، جزیہ دیتے ہیں، تو یہ تمہارا پیغام حق آگے ہم نہیں پہنچنے دیتے، تو یہ آگے سد آگے رکاوٹ، اس رکاوٹ کے ازالے کا نام ہے قتال اور لڑائی۔ پھر کہا جاتا تھا کہ یہ درمیان میں رکاوٹ آ گئی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تو ہر صورت میں آگے پہنچے گا، چاہے اس میں مسلمان کی جان جائے یا تمہاری جان جائے۔ مسلمان کی جان چلی گئی تو مسلمان شہید ہوا، تمہاری جان چلی گئی تو تم جہنم میں گئے، لیکن یہ پیغام آگے ہر جگہ پہنچایا جائے گا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو اللہ کے نبی پیغام لائے ہمیں اس پیغام کا پتہ نہیں۔ یہ ہر صورت میں پیغام الہی پہنچے گا۔ درمیان میں جو رکاوٹ آئی ہے، اس رکاوٹ کا نام قتال ہے، جہاد ہے۔ اس میں مسلمان چونکہ پورے اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی اور میدان میں جلدی معاملات صاف ہو جاتا تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اکثر ہم نے لڑائیوں میں جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکالا جائے، اتنی دیر کے اندر لڑائی میں اللہ فتح دے دیتے، ویسے میدان میں پڑے رہے تو پڑے رہے، لیکن آیت اللہ نے گھنٹوں میں معاملات صاف کر دیا۔ اس میں جو مسلمان کی قربانی میں جان جائے گی یہ شہید ہے، کافر جو مر جائے گا اس حال میں جہنمی ہے، جو کافر رہ گئے آگے انہیں مہلت مل گئی، بعد میں ایمان لانے کی سوچنے کی۔ اب ذرا خیال کرنا، چند باتیں آئیں گی اصطلاحی۔ تو ہم نے ابھی جو قرآن کریم میں سورۃ انفال سنی، یہ 10ویں پارے کے آخری پاؤ میں، اور یہ پھر 8 پارے کی ہے یہ سورت۔ آگے پھر ہم نے سورۃ برات اور توبہ 3 پاؤ سنی۔ مسلمان جب کافر کے ساتھ لڑتا ہے اس صورت کے اندر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ بعض جگہ ایسے بھی آئیں کہ مسلمان لشکر گیا، کافروں پر ویسے روک پڑا، کافر علاقہ چھوڑ کر چلے، وہ کھیتیاں مسلمان کو مل گئیں، وہ جانور مسلمانوں کے پاس، بہت جگہ ہتھیار اور ہتھیار کے ڈپو وہ چھوڑ گئے، بہت جگہ پر زیورات چھوڑ گئے، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ گئے۔ لڑائی کے لیے انہوں نے کہا ہم تیار نہیں، یا ہم تمہاری رعایا بن کے رہیں گے، یہ مال تمہارا ہے اے مسلمانوں۔ اس مال کو کہتے ہیں مال فی، یہ ہے مال فی جو بغیر لڑائی کے اللہ دے۔ اس کا زیادہ ذکر 28ویں پارے میں آئے گا۔ مال فی جو ہے اس کے حقیقی مالک رسول پاک علیہ السلام ہیں، جب آپ موجود ہیں پھر آپ علیہ السلام اس مال فی کو مسلمانوں کی بہبود میں خرچ کرتے، اس میں غریب ہیں، اس میں مسافر ہیں، اس میں حاجت مند ہیں، بیت المال کی ضرورت ہے، اور اس میں فقراء ہیں، جہاں جہاں یا آپ علیہ السلام کے قریبی غریب رشتہ دار ہیں، ذوی القربیٰ۔ تو یہ 5 مصارف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خرچ کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں مال فی۔ جیسے خیبر کا علاقہ فتح ہوا بغیر لڑائی کے، یہود نے صلح کر لی، فتح کا علاقہ فتح ہوا بغیر لڑائی کے، فتح کے یہودی نے صلح کر لی۔ یہ فتح کا علاقہ یا وہاں کے باغات یا خیبر کے باغات یہ مسلمانوں کے تھے، یہودی کام کرتے تھے،
آدھی پیداوار مسلمانوں کو دیتے تھے اور آدھی پیداوار خود رکھتے تھے، محنت ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ اس کو مزارات کہتے ہیں، کھیتی باڑی بٹائی پر دینا۔ یہ مسلمان سال کے بعد وہ کھجوریں اور وہ جو فصل ہے اس کا آدھا لیتے تھے، عادلانہ تقسیم کرتے، کھلیان اور ڈھیریاں لگتی، اس کے اندر آدھا ان کا آدھا ان کا۔ تو باہر کے بھی خیبر کی زمینیں، فتح کے علاقے کی زمینیں یا بنی نذیر کے قلعے چھوڑ گئے یہود، یہ جو مال ملا ہے اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال فیض۔ جو سوئیں گے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ جو کرنے اور کرنے سنیں گے انہیں بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ مال فیض وہ ہوا کہ جو اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر ہی دے دیا۔ دوسرا ہوتا ہے مسلمان لڑے، جہاد میں اللہ نے فتح دی اور وہ مال آ گیا، اکٹھا ہو گئے۔ وہ یہ مال اکٹھا ہوا، اس کے اندر 5واں حصہ علیحدہ کیا جائے گا، 4 حصے علیحدہ کیے جائیں گے۔ گھوڑے اکٹھے کریں گے، خچر جتنے ہیں انہیں اکٹھے کرو، وہ جتنے جانور چھوڑ گئے ہیں وہ دیکھو، اگر تلواریں ہیں، زیرہ چھوڑ گئے ہیں، ہود اور تیر چھوڑ گئے ہیں، اور سامان ہیں، جیسے خیبر میں مسلمانوں کو دبابہ ملا جس کو ٹینک کہتے ہیں، اور ثقیف میں، طائف میں مسلمانوں کو منجیت ملی جسے توپ کہتے ہیں۔ یہ سامان ملے، جب یہ سامان مل جائے کوئی آدمی اس سامان کو اٹھا نہیں سکتا جب تک تقسیم نہ ہو، امیر المومنین یا اس کا نائب تقسیم کرے گا۔ 5 حصے کریں گے، 1 حصہ بیت المال کے لیے اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں۔ 4 حصے جنہوں نے جہاد کیا ہے، 4 حصے ان کو دیا جائے گا، اور 5واں حصہ بیت المال میں رکھا جائے گا، جس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ پہلا جو ذکر کیا ہے میں نے وہ مال فیض تھا، اور یہ جو ذکر کیا ہے اس کا نام ہے مال غنیمت۔ ایک تیسری چیز اب سمجھے، امیر یہ کہہ دیتا ہے، مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے اس نے کہا کہ جو خاص کام کر کے دکھائے گا اسے انعام ملے گا خصوصی، عالی شان گھوڑا اسے دیں گے، بہترین تلوار اسے ملے گی، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ملیں گی، خاص انعام بھی دیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں، جو خاص انعام ملے اس کو کہتے ہیں نفل یا نفل، اسی کی جمع ہے انفال۔ جب ہم نے سورۃ انفال پڑھی نا تو یہی ہے سورۃ انفال۔ اس کے اندر کبھی اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ وہ مجاہد جو خاص کارکردگی دکھائے گا اس کے لیے خاص انعام ہوتا ہے، یا بڑے لشکر میں، بڑا لشکر 1000 کا تھا، اس میں ایک چھوٹا لشکر تھا 50 آدمیوں کا، اس 50 آدمیوں اور رات کو شب خون کیا۔ بعد دفعہ چھوٹے چھوٹے حملے کرنے پڑتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے، تو شب خون کیا۔ یہ چھوٹا لشکر جو لایا، امیر نے کہہ دیا جو لائے ہیں یہ انہی کا، یہ بھی جو مال ہے مال انفال ہے، مال نفل کہلاتا ہے، نفل بھی اور نفل بھی۔ ہم بھی یہ فرض نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں کہ یہ فرض سے زائد چیز ہے، یہ انعام ہوتا ہے امیر کی طرف۔ کبھی کبھی انفال کا لفظ بول کر مال غنیمت بھی مراد لیتے ہیں، مال فے بھی، اور کبھی کبھی مال فے علیحدہ مراد ہے، مال غنیمت علیحدہ مراد ہے، اور اسی طرح مال نفل علیحدہ مراد۔ اب سنیں، جس سے آپ سن لیں گے پھر کسی کے بعد یہ بات جو صحیح ہے قرآن کریم نے پھر سمجھ آئے گی۔ بدر کی لڑائی ہوئی، وہ لڑائی کا ذکر ابھی آتا ہے،
مسلمانوں کو ملا مال، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کا مال ملا۔ ابو جہل کا گھوڑا ملا، اس کی شاندار اونٹنی ملی۔ حضرت عباس کے پاس اس وقت 700 دینار سونے کے تھے، وہ ملے، اور زیریں ملی، لوہے کی قمیض جو پہننی پڑتی ہے، لوہے کی ٹوپی جو فوجی پہنتے ہیں سر کے اوپر فوج، وہ ملا۔ اسی طرح جو اور سامان تھا خرد و نوش کا وہ ملے۔ اب یہ سامان مل گئے، مال غنیمت۔ طبقے تھے 3، ایک نے کافروں کا پیچھا کیا، کافر بھاگے، انہیں بھاگتوں کا پیچھا کیا کہ واپس نہ آئے۔ ایک نے مال غنیمت جمع کیا، اور ایک اللہ کے نبی کے دائیں بائیں کھڑے رہے کہ اللہ کے نبی ہی تو اصل ہیں، اس لیے آپ کی حفاظت میں ہم دائیں بائیں کھڑے رہیں گے۔ آخر میں جب لڑائی میں فتح ہو گئی تو پھر یہ بعض صحابہ کہنے لگے کہ یہ مال غنیمت ان کو ملے گا جو کافروں کو پیچھے گئے۔ بعضوں نے کہا انہیں ملے گا جنہوں نے مال غنیمت کٹھی کی، بعضوں نے کہا نہیں، انہیں ملے گا جنہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ اس پر اللہ نے کہا یہ آپ سے پوچھتے یسألونک عن الانفال للہ ولرسول، آپ کہہ دیں یہ مال نقد اور مال غنیمت اصل اللہ رسول کا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ اصل اللہ مالک ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو اپنا نائب بنا کر یہ مال اکٹھا کرے گے، پھر اللہ کا نبی اسے تقسیم کرے گا، نہ وہ اٹھائیں نہ یہ اٹھائیں نہ یہ اٹھائیں، پڑا رہے مال، سارا مال یہ پڑا رہے، اللہ کے نبی اس کو کریں گے تقسیم۔ 10ویں سپارے کے شروع میں وہی تقسیم کا اللہ نے ضابطہ بیان کیا کہ 5واں حصہ علیحدہ کر دو، 4 حصے مجاہدین میں امیر تقسیم کرے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے درمیان میں نصیحت کی کہ تم اتفاقی بات کیا کرو، اختلافی بات نہ کرو، تقوی کا خیال رکھو، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جب بھی کسی بات کا اختلاف ہو تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، ان سے پوچھا۔ اب ذرا سنیں کیونکہ آگے تقریباً اسی صورت میں یہ قصہ چلا ہے۔ ابو سفیان اپنا ایک لشکر لے کر گئے تجارتی وفد کے ساتھ مدینہ منورہ کے راستے سے گزر کے آگے تبوک ہے، اردن ہے، شام ہے، تو شام میں جاتے تھے گرمی کے موسم میں، کیونکہ شام میں سردی ہے۔ یمن میں گرمی ہے تو یمن میں سردی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں شام تجارت کے لیے آپس میں انہوں نے منصوبہ بنایا مکہ والوں نے کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار ہو، اور اس کے اندر ہر آدمی نے کہا کہ یہ جو مال کے لیے تجارتی سفر کیا جا رہا ہے ہمارا حصہ ڈالو۔ حتیٰ ایک قریشی عورت نے بھی، ہر قریشی عورت نے بھی اس میں 1 دینار ڈالا، ہمارا بھی حصہ ہے۔ جمع ہو گئے ٹوٹل 50,000 دینار۔ دینار جو ہوتا ہے 1 دینار 4.5 ماشر سونے کا ہے۔ یہ قیمت بن گئی آج کے اعتبار سے تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ۔ یہ مال سارا جمع ہو گیا۔ اب یہ جو مال تھا ابو سفیان وہاں گئے، 70 آدمی تھے، 1000 اونٹ تھا، شام سے تجارتی مال لا رہے، اور اس مال میں اہم چیز ہے کہ ایسا اسلحہ بھی چھپا ہوا تھا جو مسلمانوں پر استعمال تھا، اور اہم چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی یہ سارا سامان جو تیار ہو کر جا رہا ہے یہ مکہ والے مدینہ والوں کے خلاف استعمال کریں، اس لیے آپ کو جب بدریہ وحی کے خبر ہوئی آپ نے فرمایا یہ سامان یہی روکو، 1000 اونٹوں کا سامان یہی روکو اور اس کو آگے نہ جانے دو،
ورنہ کل کو یہی وبال جان بنے گا ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا، خبر آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا ہے، فلاں راستے گزرنے والا ہے، بھائی کون تیار ہے؟ بھائی ادھر کوئی تیار ہو گئے، کوئی ادھر تیار۔ زیادہ آپ نے ترغیب بھی نہیں دی، اور اس کے اندر جن کے پاس کو گھوڑے کھڑے تھے وہ لے لیے، اونٹ تھے وہ لے لیے۔ زیادہ کسی نے کہا جی وہ میری 32 میل دور ہے، 2 میل، کہ نہیں وقت اتنا نہیں ہے۔ کسی نے کہا میرا سامان ہے 3 گھنٹے چاہیے، فرمایا نہیں۔ اس میں مسلمان چلے 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 6 تلواریں۔ صاف ظاہر ہے لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں۔ 6 تلواریں اور زیرے جلوہے کی قمیض ہے وہ 8۔ یہ ٹوٹل سامان ہے، گھوڑے 2 یہ ہیں، لے کر چلے کہ یہاں ابو سفیان کے قافلے کو روکے۔ یہ یہاں سے چلے، آگے اسے شدت ہو گئی، اس نے اپنا جاسوس بھیجا، وہ بھی بڑا سیاستدان تھا، ابو سفیان کمانڈر تھا مکہ کا۔ اس نے کہا راستہ یہ مدینہ کا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مدینہ والے یہاں ہمارے قافلے کو قابو کر لیں۔ پہلے آدمی بھیجا، انہیں کئی کھجوریں ملی، انہوں نے کہا یہ کھجوریں دکھاؤ، کھجوریں دیکھی، کہنے لگے یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں، گٹھلیاں وہاں کی ہیں، اس لیے آگے مسلمان ہیں، اس لیے یہ راستہ چھوڑو، راستہ ہٹو، اور دوسرا راستہ لو، سمندر کے کنارے جدہ چلیں گے، اور جدہ سے پھر جائیں گے مکہ۔ پھر راستہ بدل، انہوں نے راستہ بدل گئے، اصل راستہ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی تھا زمزم غفاری، اس کو کہا ہم تجھے 7 تولے سونا دیں گے، تو دونوں گھوڑے کو دوڑا اور تو پہنچ، یہ 1 ہفتہ تجھے لگے گا، اور تو نے جانا ہے وہاں مکہ، وہاں انہیں کہے کہ مدینہ والے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اہل مکہ اپنے قافلے کو بچاؤ۔ یہ وہاں بھاگا، مکہ میں جا کر اعلان کیا، یوں کھینچا تو اونٹنی جو تھی اس کے یاد جانتے ہیں مہار ہوتی ہے، وہ مہار کھینچی تو لہو بہنے لگا، کرتا اپنا پھاڑ دیا، فلان الٹا کر دیا، یہ نشانی ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ سارے مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ لٹ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا تیاری کرو لڑائی کی، سارے کے سارے لڑائی کی تیاری کرو۔ شور مچ گیا، بھائی ان کی جرت ہی کیسے ہوئی، یہ تو ان میں تو اتنی جان ہی نہیں ہے، اور ہمارے جیسے قریشیوں کا مقابلہ کریں۔ بعد میں خبر آئی، ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں بچ گیا ہوں، میرا قافلہ نکل آیا ہے، میں جدہ کے قریب پہنچنے والا ہوں، اب اگر نہ جاؤ تو اچھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم نہ جائیں، اب تو ہم جائیں گے۔ انہوں نے 700 اونٹ، 200 گھوڑے، مسلمانوں کے گھوڑے 2، سب کے پاس ان کی تلواریں اور اونٹ سارے۔ راستے میں ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، کیونکہ 1000 آدمی کھاتا تھا۔ صبح کو شام کو اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور یہ چل پڑے، یہ چلے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوس بھیجے، خبر ملی کہ اہل مکہ لڑنے کے لیے آ رہے۔ اب قصہ اور ہو گیا، قصہ سمجھ آیا کہ اب تو قصہ لڑائی کا بن گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا ان کو گنو، میرے ساتھی کتنے؟ ساتھی گنے تو 313۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالوت علیہ السلام کے بھی 313 آدمی تھے جالوت کے مقابلے میں، اللہ نے فتح دی، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی فتح دے گا۔ پھر آپ نے وہاں پر کھڑے ہوا، صحابہ کرام سے رائے دی، ابو بکر نے رائے دی، عمر نے رائے دی، حضرت مقداد ابن اسود آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیں جاؤ تو اور تیرا رب لڑو، ہم آگے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں پیچھے بھی لڑیں گے، اور آپ سے محبت کرنے والے مدینہ میں موجود ہیں، آپ بے شک پیچھے رہیں، ہماری جانیں پہلے جائیں گی۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ پھر آپ نے کہا انصار کیا کہتے ہیں؟ مدینہ والے۔ سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے،
انہوں نے کہا آپ اگر یہ کہیں سمندر میں مارو سلام، اور اگر آپ یہ کہیں تو افریقہ کا علاقہ ہے برکے زیبات، وہاں تک تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ اور وہاں تک جو ہے اونٹنوں کے جگر چھلنی کرو۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو حق سمجھا، آپ کو سچا نبی سمجھا، ہماری جامنے نچھاور ہیں، ہمیں اس میں ایک تنکے کے برابر شک نہیں، زندہ رہیں یا مر جائیں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں آپ کہیں گے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے پھر فرمایا کہ سب بندی کرو۔ آگے قریش جو کہ بدر میں پہلے پہنچا ہے، 80 میل کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے، وہ آئے اور مسلمان یہاں پیچھے پہلے ٹھہرے رہے اور یہ اس جگہ بعد میں گئے۔ اللہ آپ کو جب مدینہ جائیں گے تو پھر وہاں ٹیکسی والے سے کہنا آپ کو بدر لے جائیں گے، بدر میں وہاں جا کر دیکھنا۔ اللہ کی شان، ادھر ادھر پہاڑ ہیں اور وہاں جگہ ریتلی اور میدان ہے، وہاں دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے۔ اس میں جو اچھی جگہ تھی کافروں نے وہ جگہ قابو کر لی تھا۔ مسلمان جب پہنچے انہیں جگہ ملی ریت والی، کہا یا رسول اللہ کیسے لڑائی لڑیں گے، پاؤں تو دھس جائیں گے زمین میں، اس لیے کہ ریت ہے ان کے لیے جگہ ہے۔ ایک زہر کے اندر یہ کوئی خلاف ہوا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جھوپڑی میں ساری رات اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ میری 14 سال کی پونجی ہے اور یہ موحدین کی جماعت ہے، میں تیار کر کے آیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے روئے زمین میں تیرا نام کوئی نہیں لینے والا ہوگا۔ یہ چادر اوپر تھی، نیچے بھی چادر باندھی ہوئی، یہ چادر گر جاتی تھی آپ کے رونے کی وجہ سے۔ کئی دفعہ حضرت ابو بکر صدیق وہ چادر آپ کے کندھے پر ڈالتے، کہا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے۔ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں اور فرمایا اللہ یہ پونجی ہے اور آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، رات کو ہوئی زور کی بارش، اللہ نے جو ان کی سخت جگہ تھی اسے بنا دیا کیچڑ، اور ان کی جو ریت والی جگہ تھی یہ پکی ہو گئی، بہترین بن گئی۔ مشکیں پانی کی انہوں نے بھر لی، پانی کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے رات کو ان کو نیند دی، سوائے نبی پاک کے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں یوں تلوار پکڑتا نیند آتی گر جاتی، پھر تلوار پکڑتا نیند آتی گر جاتی۔ تو یہ میدان جہاد میں نیند کا آنا رحمت ہے، نماز پڑھتے ہوئے نیند کا آنا شیطان کا دخل ہے۔ اللہ نے آرام کرا دیا رات کو اللہ نے انہیں آرام کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا سامنے اس پہاڑ سے جبریل آ گیا ہے، اس کے گھوڑے کا نام ہے حیزو، وہ لے کر آ گیا ہے، اور میکائیل بھی آ گئے، اور جبریل نے وہ جگہ بتائی ہیں جہاں ابو لہب، ابو جہل، اور جہاں عتبہ اور شیبہ اور ربیہ اور یہ امیہ بن خلف مریں گے، وہ جگہ مجھے بتائی ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے لیے آئے گی، اس لیے آپ نے سب بندی کی۔ سب بندی میں پوری ترتیب دی، میمنہ دائیں طرف کون ہوگا، میسرہ بائیں کمان کون کرے گا، مقدمۃ الجیش اگلے کو آگے سنبھال کے کون چلے گا، پیچھے کون ہوگا، مرکز کے اندر کون ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا اس کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اور جو سواری والے تھوڑے سے ہیں، باقی سارے پیدل تھے، ان کے امیر علیحدہ، ان کا امیر علیحدہ، یہ سارا طے ہوا۔ بس اس کے بعد سب بندی ہوئی۔ ادھر بھی جب انصاری لڑنے گئے، قریشیوں نے کہا ہم انصاریوں سے نہیں لڑیں، ٹکرو لوہے کی لوہے سے، ہمارے لیے جو مکہ چھوڑ کر گئے ہیں مدینہ وہ لاؤ، ان کو لاؤ، تو اپنے رشتہ داروں کو باہر نکالو۔ تو اللہ کے نبی حضرت علی کو باہر نکالا، حضرت حمزہ کو باہر نکالا، عبیدہ بن حارث کو باہر نکالا، ادھر سے بھی عتبہ آیا، شیبہ آیا، ربیہ آئے، ادھر سے مقابلے میں، ادھر سے 2 کافر مر گئے، اور ادھر سے ایک مسلمان حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹی۔ یہ انہوں نے پھر اس کے آدمی کو بھی نمٹا دیا، کافر تینوں مر گئے۔ آگے اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی،
اور پھر اللہ کے نبی اسی موقع پر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، اور اللہ کی مدد اتری۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اللہ پاک نے الرحیل الرحیل کی آوازیں آئی کہ کوچ کرو، بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ 70 بڑے بڑے مارے گئے۔ 70 جو صنادید تھے بڑے بڑے، ان کے بڑے زوردار سردار، وہ جو اسلحے کے اندر لیس تھے، وہ سارے مارے گئے اور 70 بڑے بڑے قید کیے گئے۔ 70 اللہ کی شان دیکھو، اس وقت حضرت عباس کابرو کی طرف تھے تو قد تھا حضرت عباس کا بہت بڑا، اسے ابو یسر ایک صحابی ہیں، وہ پکڑ کے لائے اللہ کے نبی کے پاس، یہ آپ کا چچا آ گیا، اور وہ چھوٹے قد کے، وہ کہنے لگے مجھے اتنے نہیں پکڑا۔ ابو یسر کہہ رہے نہیں نہیں میں نے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سچ کہہ رہا ہے، ابو یسر بھی سچ کہہ رہا ہے اور میرا چچا بھی سچ کہہ رہا ہے۔ ابو یسر کی مدد فرشتے نے اور اسے پکڑ کر لائے۔ اس کے اندر 3 دن کے بعد ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئی اور 3 دن مسلمان وہاں رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اس میدان میں ایک قصہ ہوا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا۔ ایک قبیلہ تھا بنی بکر کا، وہ کیسا قبیلہ ہے بنی بکر، جو مکہ والوں کا دشمن تھا۔ مکہ والوں کو خطرہ ہوا کہیں وہ ہمارے پیچھے حملہ نہ کر دے۔ ایک سردار تھا سراقہ بن مالک، شیطان آیا اس کی شکل میں، اس نے کہا کہ میں اس قبیلے کا ذمہ دار ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں سراقہ بن مالک ہوں، میرا لشکر بھی میرے ساتھ ہے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ خبیث شیطان بھی آیا اور اس نے کہا میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، پیچھے کا کوئی خطرہ نہ کرو۔ جو ہی اس نے کہا انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوا ہے، دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اس خبیث کو ادھر نظر آیا جبریل اور ادھر نظر آیا میکائیل، ہاتھ کھینچنے لگا۔ ابو جہل کا بھائی تھا، اس کا نام تھا حارث بن ہشام، دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک دوسرے کا۔ شیطان نے مارا گھسن اور ہشام بن حارث کو گرا دیا، بھاگنے لگا۔ اس نے کہا کہاں بھاگتا ہے؟ نقص علی عقبیہ، قرآن کہہ رہا ہے ایڑیوں کے بل وہ بھاگ رہے۔ اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں انی علی ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں، خدائی فوج اتر چکی، اب میری بھی خیر نہیں ہے۔ یہ بھاگا، یہاں سے چلا گیا، پیچھے بھاگا۔ بعد میں سراقہ بن مالک مکہ میں انہیں ملا اور اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں تو وہاں گیا ہی نہیں ہوں، وہ شیطان ہی آیا ہوگا میری شکل میں، جس نے تمہیں کہا ہوگا۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ ہمیشہ یہ آدمی کو لے کر جب پوری اس کی لکیا ڈبو دے پھر چھوڑ کر جاتا ہے، اور ان کو اچھی طرح مروا کر وہ پیچھے یہاں سے ہٹا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی یہاں بیان کیا اور فرمایا رب العالمین نے دیکھ لو میدان میں تمہاری جگہ کیسے تھی، ان کی جگہ کیسے تھی، حالات کیسے تھے۔ اسلحہ سارا انہیں کے پاس تھا، تمہارا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، تم تو 2 تلواریں لے کر آئے تھے اور تمہارے پاس 6 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے تمہارے۔ اگر میں دونوں کا وقت مقرر کرا دیتا شاید لڑائی ہوتی نہ ہوتی، یا جو اس موقع پر تم بھی اسلحہ کر رہے تھے۔ آج اللہ فرماتا ہے میں نے حق کا حق ہونا دکھانا تھا، یہ حق کی جماعت آئی ہے اور باطل کی جڑیں میں انہیں سے اکھڑواؤں۔ میں رب ہی نہیں ہوں جو دیہاتوں سے وہ کام نہ کراؤں کہ جو بڑی بڑی فوجیں بھی نہ کر سکے۔ پھر میں نے حق کا حق ہونا کھول کر دکھانا تھا۔ تم چاہتے تھے ابو سفیان کا قافلہ ملے اور میں چاہتا تھا نہیں، آج ایسا مارکا ہو جائے کہ 14 سال سے تم نعرہ لگا رہے ہو اللہ ہی کرتے ہیں، آج میں نے کرا کر دکھایا اور آج قریش کو دکھایا کہ اللہ مدد کے لیے اترا ہے، جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ آگے اللہ پاک نے اسی صورت میں آپ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا۔ مختصر وہ یہ، قریش دار الندوہ میں بیٹھے، مشورے کی جگہ کو کہتے ہیں ندوہ، جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹ کی جگہ ہوتی ہے، تو یہاں صفا پہاڑی سے نیچے اترے، وہ جگہ تھی، وہاں پر قریش بیٹھے۔ بھائی عام آدمی آ جائے باقی نکال دو گے، سارے سردار آ گئے 15-20،
اتنے میں ایک وزیر آدمی آیا، کہنے لگا ایک آدمی ہے کہ کون ہے؟ کہ نجد کا شیخ ہے، علاقہ نجد جہاں ریاض ہے، ریاض کے قریب نجد کا۔ وہ اندر آیا کہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی رائے دوں۔ انہوں نے کہا تو بھی آ جا۔ اسے اور تھا شیطان، اسے بھی بیٹھا دیا۔ مشورہ ہونے لگا بھائی کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج دو لوگ فیصلہ کرو۔ ایک نے کہا فیصلہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے نکال دو اور کبھی مکہ میں دوبارہ نہ آنے دو۔ اس پر وہ نجدی شیخ بولا اس کے جہاں جائے گا اس کے ایمان لانے والے گرویدہ ہو جائیں گے، وہی جتھا بن جائے گا اور پھر مکہ پر وہ حملہ کرے گا۔ یہ کوئی تمہارا جاندار تمہاری رائے نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرے نے دی رائے، انہوں نے کہا یہی پر کنویں میں ڈالو اور وہی بیڑیوں میں بند کرو، وہی مر جائے گا۔ دوسرے کہنے لگے ہاں رائے تو اچھی ہے۔ وہ نجدی شیخ کہنے لگا یہ کوئی رائے ہے؟ اس کے صحابہ تو ایسے ہیں جان دے دیں گے اسے چھڑا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ایسے ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب ابو جہل کی باری آئی۔ اس نے کہا بات ہے ہم یہاں 15 کے قبیل 20 قبیلے بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہم ہیں 30-40 قبیلے، ہر قبیلے کا ایک آدمی نوجوان آئے تلوار لے، رات کو باہر گھر کا گھیرا ڈالو، کٹھی تلواریں چلو، محمد کو ختم کرو۔ اب ایک آدمی تو ہے نہیں کہ ابو طالب آ کر بدلہ لے، اب یہ 50 قبیلوں سے کیا بدلہ لے گا؟ خون بہا لے گا، دیت لے گا، دیت ہم دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے۔ اس نجدی شیخ نے بھی کہا یہ بات، یہ جو منصوبہ بنا اور اس کے بعد 40-50 نوجوان تلواریں تیار کی گئی اور حوالے کی گئی، بدریا وہی اللہ نے خبر اپنے حبیب کو دی کہ آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے اور اپنے ساتھ ابو بکر کو لے جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ تم نے میری جگہ سونا ہے خطرہ، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ جب نکلنے لگے تو وہی آپ نے سورۃ یاسین پڑھی اور مٹی اٹھائی۔ نکلنے کا موقع تھا کیونکہ 4 دیواری کے باہر وہی کھڑے تھے اور یوں پھونک مار کر آپ نے ڈالی، اللہ نے سب کو نیند طاری کر دی۔ وہی سے آپ نکل کر چلے گئے۔ پھر غار ثور کا اور آگے سارے قصہ ہے، اور یہ پھر آپ علیہ السلام نے یہ 12-13 دن میں یہ سفر طے کیا اور پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی منصوبہ بنایا، ایک ہمارا بھی منصوبہ تھا، ان کا منصوبہ ملیا میٹ ہو کر ہم نے فیل کر کے رکھ دیا۔ آگے سورۃ برات اور توبہ ہے، یہ پہلے سورۃ انفال آئی ہے، پھر اگلی سورت کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں، سورۃ توبہ، 2 نام ہیں، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے انہیں کہتے ہیں قرینتین، آپس میں ملی ہوئی صورتیں۔ جب کوئی صورت اترتی اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کہتے اس آیت کو فلاں صورت میں اور اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھو۔ یہ جو آیت اتری ہے آج فلاں صورت بقرہ کا فلاں حصہ بناؤ، اور یہ جو آیت اتری ہے آل عمران کے فلاں ٹکڑے میں رکھو۔ توقیفی ہے، یعنی جیسے اللہ کا امر آتا وہی آپ حکم دیتے۔ تو یہ جو اتری ہیں اترتے وقت شروع میں بسم اللہ نہیں تھی، شروع کے اندر، اس لیے حضرت عثمان فرماتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ہم نہیں پوچھ سکے کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا جدا جدا ہیں، لیکن چونکہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ آئی ہے، اللہ کے نبی نے لکھوائی اور پڑھی، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی نہیں لکھوائی، نہ ہم نے لکھی نہ ہم نے پڑھی، اس لیے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے کریں گے۔ اس لیے بعضوں نے کہا اس وجہ سے دونوں صورتیں ایک ہیں کہ درمیان میں بسم اللہ نہیں، بعضوں نے کہا وقفہ ہے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اس وجہ سے حکمتیں بہت لکھی گئی، اس وجہ سے درمیان کے اندر بسم اللہ اس کے اندر نہیں لکھی گئی۔ اگر یہی سے قرآن شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں
تو پھر اس صورت کے اندر برات من اللہ و رسول ہی سے شروع کرے. دیکھو جب مکہ ہوا فتح، 8 ہجری کو مکہ ہو گیا فتح. 9 کو اللہ کے نبی نے فرمایا، تھوڑا سا رہ گیا دھیان سے سنیں، 9 کو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حج ہو رہا ہے، تم چلے جاؤ، ابو بکر امیر حج ہیں اور میری طرف سے میرے خاندان کا آدمی ہونا ضروری ہے. حضرت علی سے کہا مینا میں اور عرفات میں اور اسی طرح مزدلفہ میں اعلان کرنا ہے اگلے سال حج ذی الحجہ میں ہوگا. یہ کیوں میں بتاتا ہوں. دوسرا، آئندہ سال کوئی مشرک یہاں نہیں رہ سکتا، کوئی شرک میں رہنا ہے تو جزیرۃ العرب چھوڑو. تیسرا، کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. یہ جو جاہلیت کی رسم تھی، ننگا طواف نہیں کرے گا. اب اللہ کی شان کفار جو تھے وہ نفی کرتے تھے. انما النفی زیادۃ فی الکفر. اللہ فرماتا ہے نفی جو ہے یہ ایک زیادتی کرتے تھے. وہ کیا؟ آپس میں 4 مہینوں میں لڑائی نہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں. 3 یہ اکٹھے ہیں اور 1 رجب ہے. رجب میں عمرہ کرتے تھے، ان 3 مہینوں میں حج کرتے تھے. ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے. لڑائی ہو رہی ہے مہینہ پیچھے کر دیا، لڑائی نہیں ہو رہی مہینہ آگے کر دیا. لڑ رہے ہیں بھائی محرم آ گیا، بھائی محرم میں لڑائی نہیں، 4 مہینوں میں لڑائی نہیں. انہوں نے کہا اس کو پیچھے کر دو، لڑائی پوری کرو. کبھی ایسا کیا سفر پیچھے کر دو، اور کبھی ایسا کیا ذی الحجہ آگے کر دو. تو اپنی مرضی سے مہینے آگے کر دیے، اپنی مہینے سے مہینے پیچھے کر دیے. بعد دفعہ سال کے 14 مہینے بھی بنا دیتے. اللہ کی شان. جب اگلے سال اللہ کے نبی حج پر آئے تو اس وقت میں ان کے عقیدے کے مطابق اہل مکہ کے وہ بھی ذی الحجہ تھا اور اللہ کے علم کے مطابق بھی ذی الحجہ. تو وہ 10 تھی، 9 تاریخ تھی. آپ نے فرمایا زمانہ لوٹ کر اپنی اصل پر آ گیا. ذی الحجہ میں حج ہوتا تھا. قریش گڑبڑ کرتے رہے، مہینے آگے پیچھے کرتے رہے. اب قیامت تک کوئی نہیں بدل سکے گا اور حج ذی الحجہ میں ہوگا. حج ذی الحجہ کے اندر ہوگا. اور پھر یہی جو اعلان کیا گئے تھے، مہلت دی تھی اللہ کے نبی نے، 4 مہینے مہلت ہے. آپ نے فرمایا سوچ لو، جو ایمان لانا چاہے 4 مہینے مہلت، جو عہد و پیمان لینا چاہے 4 مہینے مہلت، جو کافر رہنا چاہے 4 مہینے کی مہلت اجازت ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور پھر آگے حنین کا واقعہ آیا. اللہ نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح دی. حنین میں مسلمان ہو گئے زیادہ، یہ بن گئے 12,000. کافر سے تھوڑا. اور جہاں آپ جاتے ہیں جیرانہ میں، جیرانہ سے تھوڑا سا آگے جائیں وہی وادی حنین ہے. وہاں جا رہے تھے، چند مسلمانوں کے جی میں آیا کہ آج تو یوں ہی لڑائی فتح کریں گے. بس اللہ کو تکبر پسند نہیں. فرمایا تمہارے اندر عجب آیا. یک تک وہ چھپے بیٹھے تھے اپنی کمین گاہوں میں. ان 4,000 آدمیوں نے تیر اندازی کی اتنی بارش کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. اتنی زور کی سحری کے ٹہل جا رہے تھے اور تیروں کی جو بارش ہوئی اکھڑ گئے. اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 12 آدمی رہے. اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا آواز لگاؤ. حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جاتی. انہوں نے آواز لگائی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں. واپس لوٹو اے حدیبیہ والو، اے بدر والو، واپس لوٹو. بس جہاں جہاں آواز لوٹی تو بچہ جیسے لوٹ کر ماں کی طرف آتا ہے، صحابہ ایسے آنا شروع ہو گئے. بس شروع ہونے کی دیر تھی، بس صحابہ کہتے ہم نے سیاہ چیزیں دیکھی اتر رہی تھی. بس دیکھا فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی. اور اس کے بعد یہ تھوڑا مجمع جو اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھا ہوا، اس کی برکت سے اللہ نے کافروں کی جڑیں اکھاڑی. اتنی اللہ کی مدد آئی کہ 6,000 آدمی قید ہو گئے. دیکھو کتنے جنگ پر لڑنے والے، 24,000 اونٹ،
40,000 बकरियां, क्योंकि बड़े कबाइल सारे इकट्ठे होकर आए कि मुसलमानों को जड़ से उखाड़ दे। बच्चे, बीवियां, जानवर, ऊंट, बकरियां सब लाए कि मरेंगे तो सब मरेंगे। अल्लाह की शान, इनका जो कमांडर था मालिक इब्न औफ भाग कर तैफ चला गया और जाकर कहने लगा मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात भी मोहम्मद के मुकाबले पर आए, जीत नहीं सकते। ये तय है, अल्लाह के नबी के मुकाबले में नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह पाक आपके साथ है। बस इसके बाद अल्लाह ने फतह दी, फिर आप ताइफ गए। ताइफ वहां मुहासरा रहा, कुछ अंदर से तीर अंदाजी वो करते रहे। 18 दिन आपने मुहासरा किया, फिर हुक्म आया कि तुम छोड़ दो ताइफ को, ताइफ वाले खुद मुसलमान होकर मदीना आ जाए। फिर आप वापस छोड़कर आए। फिर आप जब वहां यहाँ हुनैन में आए, जयराना में आए, तो वो रिश्तेदार आ गए, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाया। आपका रज़ाई चचा भी आ गया और आपकी रज़ाई बहन भी आ गई और दूसरे भी आ गए कि हमारे कैदी आप छोड़ दें और माल गनीमत हमारा जो आपने लिया है ले लें। आपने फरमाया मैं तो पहले 10 दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा, अब मैं माल गनीमत तकसीम कर चुका हूँ, कैदियों के बारे में मैं सिफारिश करता हूँ। फिर आपने लंबी बात है, फिर आपने सिफारिश की। सारे सहाबा ने ये जो कैदी थे सारे छोड़ दिए, सारे कैदी छोड़ दिए, ये सारे चले गए। और इसी पर आपने अपनी बहन को भी ऊँटनी दी, सामान से भी खूब नवाजा और सारे चले गए। और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये माल गनीमत तकसीम पहले किया, अहले मक्का को ज्यादा दिया, मदीना वालों को नहीं दिया, क्योंकि मक्का वाले नए मुसलमान हुए थे। तो ये 40,000 बकरियां और 24,000 ऊँट और 6,000 ऊँटियां चांदी ये मक्का वालों को दी। कुछ नौजवानों के मुंह से निकला कि हमारे तलवारों से, हमारे जिस्म की कमरों से तलवारें चल रही हैं, लहू बह रहा है। अल्लाह के नबी मक्का वालों के बन गए और इन्हें सारा कोई माल दे दिया, हमें नहीं दिया। आपने फरमाया इन्हें एक हवेली में जमा करो, हवेली में जमा किया और आपने फरमाया तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें शीर और शकर किया, तुम बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह ने मुवाहिद बनाया। और फिर आपने सारी पुरानी बातें बताई, तुम जहलियत की लड़ाइयां लड़ते थे, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर निखार पैदा किया। ये नए नए लोग मुसलमान हुए हैं, मैंने ये ऊँट और ये बकरियां इन्हें दे दी हैं, तुम्हारे साथ तो मैं जाऊंगा मदीना, ये जाएंगे बकरियां लेकर और ये जाएंगे ऊँट लेकर और तुम जाओगे मदीना में मोहम्मद को लेकर। बस ये कहने की देर थी और आपने फरमाया लौ सलक अन्नासु वादियन व सलकत अल-अंसार शेबन ला सलकत शेबल अंसार। अगर दुनिया भर के इंसान एक रास्ते पर चलें और दूसरे रास्ते पर चलें, मैं अंसार के रास्ते पर चलूंगा। मेरा मरना जीना अंसार के साथ है, मैं अंसार की कुर्बानियों को नहीं भूल सकता। इन्होंने अपने बेटियों से ज्यादा मेरी हिफाजत की है। मेरी कब्र भी मदीना ही बनेगी और मैं मदीना से उठूंगा और हौज़े कौसर पर जाकर इन अंसार को अल्लाह से बदला दिलवाऊंगा। ये कहना था कि अंसार रोए और उनकी दाढ़ियां आंसू से तर हो गई। ये अल्लाह ने मुसलमानों को यहाँ नसीहत की कि तुम्हारे अंदर उज्ब आया था, उज्ब आया तो अल्लाह की मदद कैसे हटी। आगे इंशाअल्लाह 1-2 बातें रह गई हैं। जो रईसुल मुनाफिकीन की मौत है, इंशाअल्लाह उसको कल के सिपारे के साथ जोड़ेंगे और उसके साथ मुनाफिकीन का आगे जिक्र आ रहा है। रब्बुल आलमीन मरना जीना दीन पर फरमाए, अल्लाह कुरान का नूर हमें नसीब करे और शौक हमारा बढ़ाए। ये जो है चंद दिन तो पहले शौक होता है, फिर शौक घटता गया। फिर एक जो नौजवान आया कि मैंने पहले 3 रोजे रखे हैं, फिर इरादा किया जुमे जुमे। आपने कहा, हमने कहा तू नौजवान है, आओ यहाँ छोटा बच्चा दिखाया। मैंने कहा ये पूरे रोजे रख रहा है, छोटा बच्चा है, 9 साल इसकी उम्र नहीं है और तू इतना कड़ेर आदमी है और माशाअल्लाह क्रिकेट के खूब पदायर है, शैतान के आगे सर नीचे किए खड़ा है
اور تو ہے روزے سے بھاگ رہا ہے. اس لیے جو ہے شوق بڑھے، عبادت کا شوق، نیکی کا شوق، تلاوت کا شوق ہمارا آگے بڑھے، پیچھے نہ ہٹے. یہ تو ہے نشانی کہ نورانیت بڑھ رہی ہے. اگر پیچھے ہٹ رہی ہے تو خطرہ ہے کہیں نورانیت نیچے نہ جا رہی. اللہ تعالی ہمارا شوق جذبہ بڑھائے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کو صحیح پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، پھیلانے والا بنا. قرآن کریم ہماری روحانی خوراک بنا، قرآن پر مرنا جینا بنا. اے اللہ صبح و شام ہمارا اٹھنا بچھونا، اوڑھنا بچھونا قرآن بنا دے. اے اللہ قرآن کریم یہ ہماری زندگی کا رہبر اور رہنما بنا. قرآن سے محبت عطا فرما. قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن زندگی میں اتارنا، قرآن کو دنیا میں پھیلانا، تاکہ یہی قرآن میدان محشر میں ہمارے لیے شفیع بنے، سفارش کرے. کیونکہ نبی بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گے. اے اللہ ہمیں دونوں کی شفاعت نصیب فرما. رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، ساری افطاری قبول فرما، ساری دعائیں قبول فرما، ہمارے شوق کو بڑھا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.